بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، my name is زین العابدین۔ پھر آج آپ کے ساتھ ایک نیو میسج کے ساتھ ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت سی مشکلاتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے جانور، جو لوگوں کی ملکیتیں، لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں، اور وہاں اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ایک ہوتا اور وہ لوگ بھی مرتے جاتے ہیں۔ تو ان دا سیم وے اسی طرح اور بہت ساری جو ہے ان کی جتنی ملکتیں ہوتی ہیں، دولت ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں وہ آہستہ سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے حافظوں کو، قاریوں کو، ولیوں کو، سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور رب سے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک جو ہے ہماری یہ مشکلات جو ہے وہ ختم کر۔ جب وہ جتنے حافظوں کو، قاریوں کو، سب کو بلاتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی بندوں پر، جب کسی لوگوں پر کوئی مشکلات آتی تھی یا کوئی پریشانی آتی تھی، جس طرح ابھی اگر ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی مشکلات آئے، مگر جب مشکل آتی ہے تو جو ہے ہم نماز حاجات پڑھتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ تو ان دا سیم وے پرانے زمانے میں جب بہت ہی مشکل آتی تھی تو لوگ جو ہے وہ دھوپ کے اندر حافظ، قاری سارے لوگ جمع ہو کر نماز استسقا پڑھتے تھے۔ وہ تو سارے لوگ جمع ہوئے اور سارے لوگ حافظ، قاری جتنے بھی لوگ تھے، وہاں کے مفکر تھے، جو بڑے تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، چھوٹے تھے، سارے کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ جب وہ 3 دن گزر جاتے ہیں، نماز استسقا پڑھتے ہیں، مگر نہ تو بارش ہوتی ہے، نہ تو جو ان کے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نہ وہ کم ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہاں سے ایک بندہ جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے اس کا گزر ہوتا ہے۔ تو وہ اونٹ پہ جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں سارے بیٹھے ہیں، عورتیں، بوڑھے، چھوٹے، بڑے، سب جو لوگ ہیں وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے کافی دنوں سے ہمارا بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے، بہت ساری مشکلاتیں بھی آ رہی ہیں، ہم نماز دعائیں کر رہے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کس ایسے گناہ پر جو ہے وہ بہت سارا ناراض ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں دعا کروں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ بھی دعا کریں۔ وہ ایک دم جو ہے اونٹ سے اتر کر اور اس اونٹ کے آگے جو ہے ایک بڑی سی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، بالکل 2 سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتا اور اس بڑی عورت کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کر اور اپنے سر مبارک جو ہے اس کے پیروں پہ رکھ کر جو ہے رب سے دعا کرتا ہے، اور 2 منٹ بھی نہیں گزرتے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے حافظ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا پڑھا ہے، اور یہ عورت کون ہے؟ کیا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اتنی بڑی عالم ہے، کیا بات ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ولی نہیں ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی حافظ ہے، مگر میرے لیے حافظوں سے، عالموں سے، بزرگوں سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا کون ہے پھر یہ؟ کہتا ہے یہ میری ماں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے پیروں پہ سر رکھ کر اور کیا کہا، ایسی کیا دعا کی؟ اس نے کہا کہ اے میرے اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کریم رب ہے، اے میرے اللہ پاک اگر تیرے پاس اس میری بڑی ماں کا مقام ہے تو اس میری بڑی ماں کے صدقے جو ہے بارش برسا۔ اور ذرا 2 منٹ بھی 2 سیکنڈ بھی دیر نہیں ہوئی اور بارش برسنے جو ہے شروع ہو گئی۔ ہم ہمیشہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی بڑے میں بڑی مصیبت آتی ہے، اللہ نہ کرے آئے، مگر اگر آتی بھی ہے تو ہم لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا ہم دور دراز جگہوں پہ جاتے ہیں اور دعائیں مانگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھلے مانگے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ دوسروں کو کہنے کے بجائے کبھی اس بڑی ماں کے قدموں پہ گر کر اور اس ماں سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیں، اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ دعا مانگ کر آپ صرف ہاتھوں کو نیچے کریں گے، اللہ پاک اسی وقت جو ہے اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور میری یہ آزمائش ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ اس ماں کے جو ہے دوپٹے کو پکڑ کر اور آنکھوں پہ رکھ کر اس کو چوم کر رب سے کہیے گا اے میرے اللہ پاک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اے میرے رب اس ماں کے صدقے جو ہے، میری ماں کے دوپٹے کے صدقے اگر تیرے پاس اس میری ماں کا مقام ہے تو اے میرے اللہ پاک اس میری ماں کے صدقے یہ مجھے چیز عطا کر دے، اپنی رحمت سے عطا کر دے۔ تو دیکھیے گا کیسے نہیں ملتی۔ تو مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ اتنی بڑی جنت اللہ پاک نے ماں کے پیروں کے قدموں تلے کیوں رکھی ہے۔ ہمیں جنت، آپ خود سوچیں کہ جنت ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم جو ہے
ہم بڑے اچھے کام کریں، برائیوں سے بچیں، نفس سے پاک ہوں اور جو ہے گناہوں سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ولی ہوں گے تب ہی آپ کو جنت ملے گی۔ اور ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے جو ہے کئی نبیوں نے دعائیں کی، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، مگر حساب کتاب تو ضرور ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی جنت ماں کے قدموں کے تلے کیوں رکھی؟ آپ خود سوچیں کہ جو ہے ماں پیروں کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، مگر اللہ پاک نے اتنی بڑی جنت ماں کے پیروں کے نیچے رکھی۔ تو جب بھی تو آج کے مجھے اس چھوٹی سی کہانی سے اور چھوٹی سی بحث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی آپ کو جو ہے کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہے، پہلی بات ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی مصیبت آئے، مگر جب بھی پریشانی آئے تو آج کے بعد یہ طے کر لیجئے کہ اپنی ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر اور یہ دعا کیجئے گا کہ اے میرے اللہ پاک اس میری ماں کے صدقے میری دعا قبول فرمانا۔ تو دیکھیے گا کیسے نہیں فرق آتا۔ My well wishers is always with you۔ زین العابدین کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔